اور ایسا ماحول قائم ہونا چاہیے کہ اگر آدھی رات کے وقت بھی کوئی لڑکی کہیں جا رہی ہو اسے کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ریاست مدینہ ہے، نہ اسے جان کے جانے کا خوف ہو، نہ مال کے لٹنے کا خوف ہو، نہ عزت کے چھین جانے کا خوف ہو. اگر اس نے یہ غلطی کی ہے، سزا دینے والی یہ اتھارٹی نہیں، یہ 400 بےہودہ، بے ہنگم اور جنسی وحشی درندوں کا جو ہجوم ہے یہ اسے سزا دینے کا اختیار کیسے رکھتا ہے؟ شر پسند تھے، یہ جنسی درندے ہیں. اور میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. اب دیکھیے گریٹر اقبال پارک مینار پاکستان میں جو واقعہ پیش آیا، کیا جتنے منہ اتنی باتیں. ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے اور ہر کوئی اس بات پہ مصر ہے کہ اسی کی رائے کو حرف آخر سمجھا جائے. دیکھیے حضرات گرامی قدر، اس خاتون ٹک ٹاکر کے ساتھ جو سلوک ہوا اور 2.5-3 گھنٹے تک اس کا جو تماشا بنایا گیا، اسے کھلونا بنایا گیا، اس کو ہم یہ کہہ کے بری نہیں ہو سکتے اس سے کہ جی وہ وہاں پہ گئی کیوں، اس نے اپنے فالوورز کو بلایا کیوں، اس نے پردہ کیوں نہیں کیا، اس نے اپنے بال کیوں کھولے، اسے کیا ضرورت تھی اس طرح پبلک پلیس پہ جانے کی. ایک بات یاد رکھیں، یہ سب غلط ہے، یقیناً اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یہ اس کی انفرادی غلطی ہے، اور جو اس کے ساتھ ہوا وہ ایک اجتماعی غلطی ہے. اور کبھی بھی کسی کی انفرادی غلطی اجتماعی غلطی کا جواز نہیں بن سکتی. علامہ اقبال نے فرمایا تھا، فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ فرد واحد کی غلطی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ اسے درگزر کر لیتا ہے. اللہ چاہے تو معاف فرما، عفو درگزر سے. لیکن جو اجتماعی غلطی ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرتا. ریاست مدینہ کا تصور یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک نوجوان لڑکی زیورات سے لدی ہوئی مدینہ سے یمن کے شہر صنعاء تک، یعنی کہ اسلامی ریاست کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک رات کے وقت سفر کرے گی. نہ اسے اپنی جان کے جانے کا خوف ہوگا، نہ اسے اپنے مال کے کھونے کا خوف ہوگا، اور نہ ہی اسے اپنی عزت کے لٹنے کا خوف ہوگا. تو جو مرضی ہو، اس نوجوان خاتون ٹک ٹاکر کا بے پردہ ہونا یہ بھی غلط ہے، اسے وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا، یہ بھی غلط ہے. اسے اپنے فالوورز کو نہیں بلانا چاہیے تھا، یہ بھی غلط ہے. اسے فحاشی اور عریانی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بھی غلط ہے. لیکن اس غلطی کی وہ سزا نہیں جس کو جواز بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور جس سزا کے لیے جواز دیے جا رہے ہیں. اگر اس نے یہ غلطی کی ہے، سزا دینے والی یہ اتھارٹی نہیں، یہ 400 بےہودہ، بے ہنگم اور جنسی وحشی درندوں کا جو ہجوم ہے یہ اسے سزا دینے کا اختیار کیسے رکھتا ہے. اور یہ کون سی سزا، اور یہ کہاں سزا دے رہے تھے؟ ان میں سے کون تھا جو سزا کی نیت سے یہ کر رہا تھا؟ ان میں سے کون تھا جو اصلاح کی نیت سے یہ کر رہا تھا؟ ان میں سے کون تھا جس کے دماغ کے اندر کوئی خیر کا جذبہ کار فرما تھا؟ یہ بھی شر پسند تھے، یہ جنسی درندے ہیں. اور میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ مسجد، مولوی، مدرسہ ان کے خلاف بولنا اپنا فرض عین سمجھتے ہیں، وہ اسے ثواب کا کام سمجھ کے کرتے ہیں. ذرا سی کوئی ایسی بات ہو جائے وہ اسے اچھالتے ہیں، حتیٰ کہ بین الاقوامی فورم کے اوپر وہ بات مشہور ہو جاتی ہے. لیکن مجھے بتائیے ان 400 وحشی درندوں کے اندر کتنے تھے جو مدارس کے پڑے ہوئے تھے؟
کتنے تھے جو مولوی تھے، کتنے تھے جو کسی مسجد کے امام خطیب یا مؤذن تھے؟ نہیں، یہ سب ان سکولوں میں پڑھے ہوئے تھے جہاں پہ مخلوط تعلیم دی جاتی ہے، یہ ان سکولوں میں پڑھے ہوئے تھے جہاں بچپن سے ہی لڑکے اور لڑکیوں کے اختلاط کے ذریعے اور فنکشنز کے ذریعے، ان فنکشنز میں لڑکیوں سے ڈانس کروا کے معصوم بچوں کو ایک مہذب شہری نہیں بلکہ ایک وحشی جنسی درندہ بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، لہٰذا اس واقعے کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے وہ وطن عزیز کو بدنام کرنا ہے۔ اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے کے بارے میں عالمی سطح کے اوپر یہ تعصب اجاگر کیا جائے کہ یہ معاشرہ عورت کے لیے غیر محفوظ معاشرہ ہے، یہاں پہ کسی کی ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اس واقعے کے پیچھے یہ جو تحریکیں ہیں اور یہ جو سوچیں ہیں اور یہ جو مقاصد ہیں، ہمیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے اور ان کا سدباب کرنا چاہیے، اور جو افراد قصوروار ثابت ہو جائے ان کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ وہ نمونہ عبرت بن جائے۔ دیکھیے، ایک ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب بازار چلتے ہوئے کسی عورت کے ساتھ کوئی اوباش شخص کوئی بیہودہ حرکت کر بیٹھتا تھا، ہراسمنٹ کرتا تھا، اس کو خوفزدہ کرتا تھا، تو ہم نے اتنے ہجوم کو دیکھا ہے، 50 60 70 80 90 سینکڑوں افراد کو دیکھا ہے کہ وہ اسے مارا کرتے تھے کہ تم نے رستے پہ چلتی ہوئی لڑکی کے ساتھ بیہودہ حرکت کیوں کی۔ مگر آج تو بالکل الٹی گنگا بہتی ہوئی ہم نے دیکھی کہ ایک لڑکی تھی اور 400 وحشی درندے جو اس کے ساتھ گناؤنا کھیل کھیل رہے تھے۔ لہٰذا اس میں ان کو عبرتناک اور کڑی سزا اس انداز میں دینی چاہیے کہ تا قیامت کسی کی جرت نہ ہو سکے کہ رستہ چلتی ہوئی لڑکی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ یہ پاکستانی معاشرہ ہے اور یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہاں پہ اسلامی اقدار کا احیاء ہونا چاہیے۔ نوجوان لڑکیوں کی، ماؤں بہنوں بیویوں بیٹیوں کی عزتیں، ان کی آبروئیں محفوظ ہونی چاہیے، اور ایسا ماحول قائم ہونا چاہیے کہ اگر آدھی رات کے وقت بھی کوئی لڑکی کہیں جا رہی ہو اسے کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ریاست مدینہ ہے، نہ اسے جان کے جانے کا خوف ہو، نہ مال کے لٹنے کا خوف ہو، نہ عزت کے چھین جانے کا خوف ہو۔ لہٰذا اس معاملے کے اوپر خصوصی طور پہ توجہ دینی چاہیے، یہ ارباب اختیار و اقتدار کا کام بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ معاشرے کے اندر پردہ عام کریں۔ ان عورتوں سے بھی ہم کہیں گے وہ اپنی عزت آبرو اور وقار کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو جنسی بازار نہ بنائیں، بازاری جنس نہ بنائیں، نہیں تو ان وحشی درندوں کے حملوں سے وہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ جو حضرات کوئی سوال پوچھنا چاہیں وہ کمنٹس کے اندر اپنے سوالات بھی دے سکتے ہیں، کسی خاص موضوع کے اوپر کچھ سننا چاہتے ہیں تو اپنا موضوع بھی بتا سکتے ہیں۔ چینل کا نام ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری آفیشل، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نت نئی جو ویڈیوز ہیں اور اس قسم کے معلوماتی مسائل وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔